हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद होगी आप भी सब खैरियत में होंगे। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम मौजूद हैं मरी में, क्योंकि मरी के अंदर स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। शदीद तूफ़ानी बर्फ़बारी और हवाओं का दबाव बहुत ज़्यादा है। इस वक्त आपको अपडेट देते हैं कि मरी और नथिया गली की सिचुएशन क्या है। फ़िलहाल तो पहले आपसे ये मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि जो मरी रोड है, जो मोटरवे की तरफ से रास्ता जाता है, वो रात को बिल्कुल बंद हो जाता है। तकरीबन शाम 6-7 बजे से लेके रात तक मोटरवे फ़िलहाल बंद है। वो इस वजह से क्योंकि ज़िंदगी में या तारीख़ में पहली बार मोटरवे के ऊपर भी इतनी स्नो फॉलिंग हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों ने मोटरवे बंद की है। और मैं इस वक्त जो मरी की तरफ से दूसरा रोड जाता है, इसको हम सीधी ज़ुबान में कहते हैं कश्मीर रोड। कश्मीर रोड की बात करें तो मरी से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पहले इस वक्त स्नो फॉलिंग बड़ी हैवी किस्म की स्टार्ट है। ये रात का वक्त है, तकरीबन सुबह 3 का टाइम है, 3 से 4 बजे का टाइम है। और आप ये देखें कि बड़ी शदीद, बड़े ज़ोर शोर से बर्फ़बारी, स्नो फॉलिंग और बारिश दोनों ही मिक्स है। और यकीन जाने कि बहुत ही ख़तरनाक है। इंतज़ामिया ने मोटरवे इस वक्त बंद की है, वो इस वजह से क्योंकि ये जो स्नो फॉलिंग का स्पेल है, ये बहुत बड़ा है। इसमें हवा भी बहुत ज़्यादा है, स्नो फॉलिंग भी है और बारिश भी है। तीनों चीज़ों का ज़ोर है। और इस वजह से इंतज़ामिया ने मोटरवे बंद कर दिए ताकि मरी आने वाले हज़रात मोटरवे पे फंस ना जाएं। लेकिन कश्मीर रोड खुला हुआ था। अचानक बस किसी तरीके से हम चले गए और आपको दिखाते हैं रास्ते के अंदर जो आने वाली गाड़ियाँ, उनके लिए भी मुश्किलात है, और जो जाने वाली हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात हैं। ये देखें, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त स्नो फॉलिंग बड़ी ज़ोरों शोर से स्टार्ट है और ट्रैफिक की लंबी लाइनें हैं, क्योंकि आगे से ये जो कश्मीर रोड है, ये भी आगे से ब्लॉक है। क्योंकि इस जगह पे ये मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन मरी से 10 से 12 किलोमीटर पहले की जगह है। तो यहाँ पे इस वक्त अगर स्नो फॉलिंग की बात की जाए तो तकरीबन 4 से 5 इंच है। लेकिन जैसे जैसे हम मरी की तरफ जाएंगे, स्नो फॉलिंग का ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और रास्ते इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉक हैं। वो इस वजह से ब्लॉक हैं क्योंकि लोग ज़्यादातर अपनी लाइनों में नहीं आते हैं। और लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो आने वाली गाड़ियां हैं वो स्लिप बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और ऊपर चढ़ने वाली जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही हैं। वो सबसे बड़ा मसला ये है कि इंतज़ामिया अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है, और किसी गाड़ी के पास भी स्नो चैन नहीं है। क्योंकि ये अचानक इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होना, लोगों ने तो ये समझा था कि बर्फ़बारी होगी, स्नोफॉलिंग भी, लेकिन जैसे थोड़ा सा एक कम प्रेशर होता है उस तरह का, लेकिन ऐसा सीन नहीं हुआ। इस वक्त जो स्नोफॉलिंग हुई है वो बहुत ख़तरनाक, तकरीबन 2 से 3 फुट स्नोफॉलिंग हुई है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया बहुत लेट है। मौसम की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ तकरीबन मरी से 10 किलोमीटर पहले, और यकीन जाने रात तकरीबन 4-5 बजे से लेके अब सुबह के 8 बज चुके हैं, 8 से 9 बजे का टाइम है। वहीं पे ही खड़े हैं, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है। जिस तरह के लोग बातें करती थी, गवर्नमेंट ने बातें की थी कि हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पहले 8 बजे थे, अब ये यहाँ पे इस जगह पे खड़े हैं, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। 11 का टाइम हो चुका है, तो इस वक्त कोई इंतज़ामिया आस पास नहीं है। गाड़ियाँ फंसी हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग बैठे हैं गाड़ियों के अंदर। ये देखें, लोग ख़ुद की मदद ये कर रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ के साइडों पे लगा के बाय वॉकिंग मरी की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, फैमिलियाँ भी हैं। इंतज़ामिया के जितनी बातें थीं, वादे थे, धरे के धरे रह गए। सालों साल इंतज़ामिया बैठी रहती है, सिर्फ स्नो फॉलिंग का 1 या 2 दिन मरी के अंदर आता है। और मरी की इंतज़ामिया के जो काम हैं, मरी इंतज़ामिया की ये हरकतें हैं कि इन लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिए, मोटरवे बंद कर दी।
اس طرح ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ ٹورزم کے لیے آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، ٹورسٹ آتا اسی وجہ سے ہے۔ اب سنو فالنگ، لائیو سنو فالنگ کو ہی لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آفٹر سنو فالنگ کے بعد وہاں لوگوں نے آ کر کیا کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹائم ہو چکا ہے 11:30 اور اب جا کے انتظامیہ کی ایک مشینری آئی ہے جو یہاں پہ رستہ کھلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب یہ کچھ رستہ یہاں سے کلیئر کریں گے، یہاں سے صفائی ہوگی تو تب جا کے گاڑیاں اوپر جانا شروع ہوں گی، کیونکہ اس جگہ پہ برف باری تقریباً 2 فٹ ہوئی ہے اور سلش بن چکی ہے۔ لوگوں نے گاڑیاں آنا جانا بائی واکنگ کی وجہ سے گاڑیوں کی سلپری بہت بن چکی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی اوپر نہیں جا سکتی۔ اب یہ جگہ کو صفائی کریں گے تو اس کے بعد پھر ٹریفک کا کوئی نظام جو ہے وہ چلے گا۔ رات 4 بجے سے لے کے دن 11 بجے تک ہم نے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر سفر کیا تھا، اور یہ آپ دیکھیں سامنے روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے جس طرح روڈ بلاک ہو جاتا ہے، لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ اسی طرح بائی واکنگ مری کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس طرح طے کریں گے۔ سنو فالنگ کی اگر بات کریں تو سنو فالنگ کے بعد موسم کا ٹمپریچر جو ہے مائنس تقریباً 6 تک جا گرا ہے، اور خوبصورتی کی اگر بات کریں تو سوئٹزرلینڈ کو واقعی آپ بھول جائیں گے۔ جو لوگوں کی باتیں تھیں کہ ملکہ کوثار میں گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ملکہ کوثار ایسے ہے ویسے ہے، اس سنو فالنگ کے بعد یہاں ملکہ کوثار کا تو نام ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہر طرف برف باری ہے اور نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے، کیونکہ تیز ہوا کے ساتھ جب سنو فال ہوتی ہے تو بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے یہاں پہ چیزوں کو، اور یہاں پہ رہنا سہنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، لیفٹ اور رائٹ یہاں پہ گاڑیاں چھوٹی ہیں بڑی ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں۔ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ ادھر گاڑیاں کھڑی ہیں، رائٹ سائڈ پہ مشینری کھڑی ہے۔ اس علاقے میں میں نے یہ انتظامیہ کی ناکامی دیکھی ہے کہ ایک مشینری ایک روڈ پہ لگائی ہے اور طویل لائن گاڑیوں کی لگی ہے، گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صبح 4 بجے سے لے کے دن 11 بجے تک ہم لائنوں میں لگے رہے ہیں، یقین جانے کہ کوئی انتظامیہ کا ایک بندہ بھی آ کر کسی نے گاڑی نہیں نکالی۔ دن 11 بجے ان کو تھوڑی سی فرصت ملی ہے تو تب جا کے تھوڑا سا انہوں نے روڈ کلیئر کیا ہے، تو گاڑیوں کی لائنیں جو ہیں رواں دواں ہوئی ہیں۔ برف باری کی اگر بات کریں تو تقریباً 1.5 فٹ تو نارمل ہے مری کے باہر، مطلب ہے مری سے اگر تقریباً 5-6 کلومیٹر 9 کلومیٹر کی دوری پہ 1 فٹ برف پڑی ہے، اور مری کے اندر اور نتھیا گلی کی طرف تو تقریباً 3 سے 4 فٹ تک سنو فال ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں خوبصورت کیسا منظر ہے، بالکل یہاں پہ درخت ہے، چاہے وہ جو بھی جگہ ہے وہ بالکل وائٹ، بالکل خوبصورت۔ یہ دیکھیں گاڑیاں سلپ ہو کے اس طرح گری پڑی ہیں رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ سلپریں تو بہت زیادہ بنی ہیں، اور لوگ آپ لیفٹ سائڈ پہ یہ سامنے دیکھیں، یہ جو لوگ بائی واکنگ ہیں سارے ٹورسٹ ہیں،
کیونکہ اب ٹورسٹ کو کوئی اور ریزن تو مل نہیں رہا کسی طرح اوپر جانے کے لیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس وقت ان کی ہیلپ نہیں کر رہی، نہ گاڑیوں کی نہ کسی کی، تو لوگ بائی واکنگ سب مری کی طرف جانا شروع ہیں، کیونکہ کوئی اور راستہ نہیں ان کے پاس۔ گاڑیاں ان لوگوں نے پیچھے ہوٹلوں پہ تقریباً بہت پیچھے انہوں نے ہوٹلوں پہ لگا دی۔ سب سے زیادہ مسئلہ یہ بنا پڑا ہے کہ جب کوئی آنے جانے والی ٹریفک کے اب ایک لین جانے والی ہے اور ایک لین آنے والی ہے، لیکن سنو فالنگ کے دوران صرف ایک ہی لین چالو ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سامنے صرف ایک ہی ٹائروں کی لائن ہے، اور جو مری سے آنے والے حضرات ہیں وہ آگے پھنس چکے ہیں، اور جانے والے بھی اسی طرح پھنس چکے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 1000 2000 گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں اور بہت لمبا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ 4 بجے مارننگ صبح کے ہم یہاں سے کشمیر چوک سے 9 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے ہم لوگوں نے 4 بجے سے لے کے 12 بجے تک وہ طے کیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں 9 کلومیٹر کا سفر ہم لوگوں نے 6 سے 7 گھنٹوں میں ٹریول کیے، کیونکہ انتظامیہ نے یہاں پہ آ کے کسی کی ہیلپ نہیں کی۔ لوگ اپنی مدد خود ہی گاڑیوں کو دھکے لگا، یہ کر وہ کر، جس طرح بھی ہے اپنی منزل تک اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ گاڑیاں اوپر چڑھنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بنا چین کے گاڑیاں چلتی نہیں ہیں۔ اور سنو فالنگ کی اگر بات کریں تو وقفے وقفے سے سنو فالنگ سٹارٹ ہے، لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں خوب اور مزے بھی لے رہے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اوپر سفر کی طرف چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا راستہ کھلتا ہے لوگ چل پڑتے ہیں، جس طرح سنو فالنگ ہوتی ہے چلتے ہیں، باہر نکلتے شغل میلے میں لگے ہیں، لیکن انجوائمنٹ کے لیے اس وقت بہت اچھا مومنٹ ہے۔ یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تقریباً 2 فٹ سے زیادہ برف باری ہوئی ہے، یہ مری تک ہم پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پہ اگر کنڈیشن دیکھیں تقریباً 2 فٹ سے زیادہ برف پڑی ہے۔ کہیں جانے کہ یہ انتظامیہ کی بہت بڑی غفلت ہے کہ ٹورسٹ کو اس طرح ذلیل کیا، جس طرح انہوں نے دعویٰ ہمارے ساتھ کیا تھا کہ اس بار مری ہو یا نتھیا گلی اس علاقوں کو بلاک نہیں ہونے دیں گے، ٹورسٹ کو پوری فیسیلٹی ملے گی۔ کچھ بھی فیسیلٹی نہیں ہے، لوگوں کو بڑا ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا خاصا ذلیل و خوار کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا نہیں ہے۔ کوئی تقریباً بندہ کسی جگہ پہ گاڑی 1-2 گھنٹہ پھنس جائے تو نارمل بات ہے، 6-7 گھنٹے ایک روڈ پہ گاڑیوں کا پھنسا رہنا، یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے سانحہ ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، یہ سیم سچویشن یہی انہوں نے وہی کی ہے۔ گورنمنٹ کا تو کوئی پرسن ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں سامنے برف کے اندر، یہ بائی واکنگ سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انتظامیہ 6-7-8 گھنٹوں سے یہاں پہنچی نہیں ہے، تو بچوں نے بھی ناشتہ کرنا ہے، کھانا پینا کرنا تھا، تو لوگ اپنی مدد خود اوپر کی طرف جانا شروع ہو چکے تھے۔ فائنلی ہم پہنچے ہیں یہاں پہ کشمیر چوک۔ کشمیر چوک کے پاس آپ کو ایک بات بتائیں گے،
یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ سب سے بڑا تو آپ کو ایک بات بتائیں کہ اس جگہ پہ تھوڑی سی صفائی کروائی ہے گورنمنٹ نے. گورنمنٹ کی یہ بڑی پالیسی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے مری کا جو اندر والی سائڈ ہے جو چوک بنے ہیں جہاں سے گورنمنٹ کی گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں انہوں نے تھوڑا سا روڈ کلیئر کروا دیا ہے. ادروائز جو آنے والے راستے ہیں ان کو بالکل کلیئر نہیں کروایا تاکہ ٹورسٹ آ ہی نہ سکے یہاں پہ. یہاں پہ برف کی دیکھیں لیول تقریباً 1.5-2 فٹ یہاں پہ سنو فالنگ برف پڑی ہے. یہ تھوڑا سا روڈ انہوں نے صاف کیا ہے لیکن جو نتھیا گلی اور مری کی طرف اوپر کی طرف روڈ جاتا ہے اس پہ بڑی ہیوی قسم کی سنو فال ہے. وہاں پہ بھی مشینری کام کر رہی ہے لیکن ایک دو مشینری کا کوئی فائدہ نہیں. ایک دو مشینری سے یہ جگہ کلیئر نہیں ہونے والی. اس کے لیے کم سے کم بھی یہاں پہ تعداد ہونی چاہیے تھی 20-30 مشینریوں کی کوانٹٹی تعداد ہوتی جس میں ٹورسٹ آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہوتی. جس طرح پوری رات تقریباً 8 سے 9 گھنٹوں میں ہم نے 9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. میرے خیال میں یہ بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی دشواری ہے. جس طرح لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اس بار انتظامیہ بہت ایکٹیو ہے, ایسا کچھ نہیں.